اگر ہم کار خیر کر رہے ہیں تو ہم کو دیکھنا چاہیے کار خیر کرنے میں کوئی بھی ہو کسی کے نہیں ماننا چاہیے کہ اس لیے اگر ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ خرچ کرتے ہیں تو ہم کو 10 گنا ملتا ہے۔ یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ خیر کرنے میں ہم کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے فلاں نے منع کیا، فلاں نے منع کیا، فلاں نے منع کیا، منع کرتا رہے کہ اس لیے عالم برزخ کی تیاری ہمیں کر کے جانا ہے اور جو ہمارے اعمال ہوں گے یہی عالم برزخ میں ہمارا ساتھ دیں گے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور یاد رہے جو شخص اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ شہزادی کی حدیث ہے کہ ہمیں بخشوا دے گی، جب تک ہمارا چاہنے والا، ہمارے لال کا چاہنے والا ایک جنت میں نہیں چلا جائے گا تب تک ہم جنت میں قدم نہیں رکھیں گے۔ یاد رہے شہزادی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے اس طرح سے ہوتے ہیں جیسے پتھر کی لکیر، یہ تو معصوم ہیں، لیکن اگر آپ دیکھنا چاہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جو زبان سے کہہ دیتے ہیں وہی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ کچھ چاہتے ہی نہیں مگر جو چاہتا ہے خدا۔ یہ جو کرتے چلے گئے وہی قرآن بنتا چلا گیا۔ یہ چادر کے نیچے آئے تطہیر کی آیت نازل ہوئی، یہ رکوع میں گئے سائل کو خیرات دی آیت نازل ہوئی، مباہلے میں گئے آیت نازل ہوئی، جو عمل انہوں نے انجام دیا وہی قرآن بنتا چلا گیا۔ انہوں نے جو کہا وہ سچ کہا ہے، لیکن یاد رہے جس معصوم نے، جن معصوموں نے یہ کہا ہے کہ جنت کی ذمہ داری میری ہے، اسی معصوم کی زبان سے یہ بھی جملہ نکلا ہے کہ جنت کی ذمہ داری میری ہے، برزخ کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ جنت دلانا ہمارا کام ہے، برزخ پار کر کے آنا تمہارا کام۔ برزخ کی میری ذمہ داری کوئی نہیں ہے۔ اور یاد ہے برزخ ہے ایک راستہ، جس طرح سے ہم گھر سے مسجد تک پروردگار عالم کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، جب ہم یہاں تک آئیں گے تو یہ ہم نماز پڑھ پائیں گے، نماز جمعہ میں شامل ہوں گے۔ جب ہم یہاں تک آئیں گے ہی نہیں تو نماز میں کیسے شامل ہوں گے؟ جب یہاں تک پہنچیں گے تو مومنین ہو سکتا ہے آپ کی مدد کر دیں۔ تو یہی وجہ ہے جب ہم برزخ پار کرنے کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے سامنے پیش ہوں گے، اہل بیت علیہ السلام ہماری مدد کریں گے۔ اور جب ہم برزخ میں ہی روک لیے گئے، اہل بیت علیہ السلام کے سامنے پہنچے ہی نہیں، جنت کے دروازے تک پہنچے ہی نہیں، جب جنت کے دروازے تک پہنچیں گے نہیں تو ہم جنت میں جائیں گے کیسے؟ تو بہتر یہ ہے اہل بیت علیہ السلام نے جس نے یہ کہا جنت دلوانا میرا کام ہے، تو اس نے یہ بھی کہا کہ برزخ کی تیاری کر کے آؤ۔ تو ہم کو چاہیے برزخ کی تیاری کریں۔ برزخ کی تیاری میں یہ دولت نہیں جائے گی، اتنی ہی دولت جائے گی جتنی دولت ہم نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق غربا میں تقسیم کی ہے، خیرات کی ہے۔ آئیے ہم اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ عہد کر کے اٹھتے ہیں، کتنے بھی شیطان آئے تمام شیاطین کو دفع کر کے اٹھیں گے، یہ طے کر کے اٹھیں گے کہ ہم نیک اعمال کرتے رہیں گے، بولو دنیا ہماری کتنی بھی دشمن ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم پروردگار عالم کو راضی کر لیتے ہیں تو سب کے سب راضی ہو جائے گا، اور اگر ہمارا معبود ہم سے ناراض ہو گیا تو سمجھ لیے کہ دنیا بیکار ہے، دنیا اندھیری ہے، اور اس سے اچھا دعا کرنے کے لیے کوئی دن نہیں ہے۔ یہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، جمعہ عید کا دن ہے، غربا مساکین کے لیے یہ عید کا دن ہے۔ ہم اپنے پروردگار عالم کے بارگاہ سے کچھ بھی طلب نہیں کرتے، فقط اپنے پروردگار عالم کے بارگاہ میں۔ ہر انسان کا دستور ہوتا ہے، بچے جب بھی اپنے بڑے سے ملتے ہیں تو عیدی معلوم کرتے ہیں، عیدی مانگتے ہیں کہ ہماری عیدی کہاں ہے، ہم کو عیدی میں کچھ دے۔ لیکن ہم بھی اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں آئے ہیں، جمعے کا دن ہے، عید کا دن ہے،
ہم اپنے محبوب سے عیدی کے طور کے اوپر یہی چیزیں مانگے، میرے محبوب ہم کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، ہم کو زیادہ سے زیادہ کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ کہہ کے عہد کر کے عیدی میں کچھ بھی نہ مانگے، ہم کو صراط مستقیم پہ قائم رکھ، ہم کو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے دے، ہم کو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ سب دعا کر کے اٹھے پروردگار عالم کے بارگاہ میں، کچھ بھی عیدی میں نہ مانگے۔ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کریں گے، یہی چیز عیدی میں مانگیں گے، تو پھر یاد رہے کہ ہمارا وہی مقام ہوگا جو مقام فضا کا تھا، جو مقام قمبر کا تھا، جو مقداد کا تھا، جو سلمان کا تھا، وہی مرتبہ میرا بھی ہوگا۔ لیکن جب اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرتے چلیں گے، اور ان کی سیرت پہ آپ دیکھیں جناب فضا نے کیا کیا، تخت و تاج کو ٹھکرانے کے بعد اہل بیت علیہ السلام کو در پہ آئے، لیکن پروردگار عالم نے جیسے فضا در اہل بیت علیہ السلام پہ دنیاوی دولت کو ٹھوکر مار کے آئے ہیں، پروردگار عالم نے کیا کیا، ہم کو یہ پاور دیا کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے جنت سے کام منگوا لیتے۔ اگر ہم بھی اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کریں گے تو دنیا کی دولت ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ صدق سے عمل کریں گے تو یاد رہے کہ دولت کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہم ٹھوکر مار دیں گے تو مار دیں گے، دنیا کی تمام دولت ہمارے قدم چلے گی۔ صلوات محمد و آل محمد۔